बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज बुध पूरा नक्शा ही तब्दील हो चुका है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीन ऐसी खबरें मिली हैं जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो आज के दिन में खबरें इमरान खान तक पहुंची हैं, वो देख के ये कहा जा सकता है कि बहुत सी चीजों को रिवर्स गियर लग गया है और अब ना सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत पर कानून का और आईन का डंडा चल चुका है, बल्कि इमरान खान के दुश्मनों के दिन भी गिने जा चुके हैं। और वो लोग जो इमरान खान को धोखा देकर टिके हुए थे, अब वो भी अपनी खैर मना लें, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग भी हैं, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी और पीडीएम के लिए भी। अच्छा, इस सब के अंदर कुछ आईएमएफ के हवाले से भी मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि जाहिर बात है हमारा सारे का सारा मामला जो है वो आईएमएफ पर ही डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक 727 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हिकमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए गए। तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ वजारतों के कई मंसूबे मुतासर होंगे, जिनमें सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबे शामिल हैं। और इस सब के अंदर आपको पता है कि आईएमएफ बेड़ा गर्क करने जा रहा है प्रोग्राम। जाहिर बात है इस इंपोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसमें तो पीटीआई ने भी रखा और वो मजबूरी है सबकी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया और डॉलर की ये बातें करते थे कि डॉलर डार को देख के डर गया, ये सब कुछ ये अब पूरी कौम ने देख लिया है। अच्छा, इस सब के अंदर एक चीज वैसे सारी कौम को अब याद रखनी चाहिए और ये अब कौम का इम्तिहान है। ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये इस इत्तेहादी हुकूमत के मजे भी पूरे ले रही है और मुल्की मईशत जो है उसका इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन एक और अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर नाज़रीन कराम ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो काबीना है उसमें मजीद इजाफा कर लिया है और 83 अफराद जो हैं वो वजीर आजम साहब की काबीना में शामिल हो चुके हैं और बंदों पे बंदे डाले जा रहे हैं। किसी के पास पोर्टफोलियो नहीं है। ये पहली मरतबा तारीख में यूं लग रहा है कि ओएसडी वज़रास जो हैं वो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर हैं और ये सिर्फ लोगों को नवाजा जा रहा है कि जाते जाते लोगों को नवाज दिया जाए, वो झंडे लगा लें, मुल्क की खजाने की तबाहियां फेर दें, उससे पैसे ले लें। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में वैसे चले उन्हें मुबारक हो कि पाकिस्तानी तो उन्हें वजीर आजम पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते, 27 किलोमीटर के वो वजीर आजम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब 83 अफराद के वजीर आजम जरूर हैं जिन्हें उन्होंने काबीना में डाला है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे भारी भरकम काबीना। अच्छा, ये भी होता ना कि काम कर रहे हैं, बंदों को पोर्टफोलियो ही नहीं दिए। ओ भैया, एक बंदे को वजीर बना दिया, उसे यही नहीं बताया तुम्हारा महकमा कौन सा है, वो बैठा बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जाहिर बात है जो पीपल्स पार्टी है ना वो अब एक वारदात डालेगी और वो अब इस तरह के इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे कि जैसे इस सब में तो उनका हाथ नहीं था। ये तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। अब बिलावल साहब ने भी ऐसी स्टेटमेंट ठोकी है और ये स्टेटमेंट दी नहीं है उन्होंने, ये स्टेटमेंट जो है ये अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक हरबा अपनाया है और कहते हैं कि जी आलमी इदारों और आलमी मालियाती फंड आईएमएफ से मुतालबा कर दिया है कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। मेरी कौम सैलाब में डूबी हुई है, ये महंगाई में ना डूबे, खुदा का खौफ करें। इस वक्त आपके जो लक्षण है, आपके जो पूरी हुकूमत के जो अवामिल हैं, जो काम है, वो हम सब के सामने हैं और इस सब के अंदर ये यही बातें कर रहे हैं कि जी आईएमएफ को हम कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा, एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं पीटीआई के लिए कुछ बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो इस वक्त हमारे पास मौसूल हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में डंडा चला और आपको पता है कि राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, उसे बचाने के लिए जल्दबाजी में पीटीआई के एमएनएज के इस्तीफे मंजूर किए गए थे और 35 फिर 43 तो इस तरह से इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए अभी रिसेंटली और स्पीकर ने पार्लिमान की जो लेजिटिमेसी है उसे कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बखिए उधेड़ के रख दिए और उस लेजिटिमेसी को, जो पार्लिमान की लेजिटिमेसी है, उसे स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है, ये चीज तो बड़ी मैं ये समझता हूं कि क्रिस्टल
کلیئر ہو چکی ہے. لیکن اب یہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی MNAs کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا. الیکشن کمیشن کی بھی پھرتیاں ہیں. الیکشن کمیشن ویسے یہ ان چیزوں پہ اتنا تیز ہے وہ ایک منٹ نہیں لگاتا, اور پی ٹی آئی کا کوئی کام ہو تو پھر وہ تو ظاہری بات ہے کہ اسے طول دینا ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی MNA ریاض فتیانہ سمیت 43 سابق ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی. پی ٹی آئی ارکان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ کن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی. ارکان اسمبلی استعفے منظور کرانے کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے. ارکان کو سنے بغیر اسپیکر استعفے منظور نہیں کر سکتا. عدالت نے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا اور 43 حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تا حکم ثانی ٹل فردر آرڈرز عدالت نے روک دیا ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چند روز قبل اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ واردات ڈالی تھی. اب پی ٹی آئی جو ہے, ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے پاس دوبارہ قومی اسمبلی میں وہ جو لوٹے ہیں راجہ ریاض صاحب کے ساتھ, ان کی طرح کے لوگ, ان کے تو ظاہری بات ہے ایک اپنا موقف ہے نا, لیکن پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اب اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے فیصلے پر حکم کے بعد رد عمل دیا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ اسپیکر اب تھوڑا سا جمہوریت کا پاس رکھ ہی لیں, تھوڑا سا ہی صحیح, چلے سارا جمہوریت تو نہیں, تھوڑا سا جمہوریت کا پاس رکھ لیں اور اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں. ہر بات کے لیے عدالت جانا کوئی اچھی پارلیمانی روایت نہیں ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف دا کورٹ اگر پارلیمان کے اندر ہی سیٹل ہوں تو ویسے پارلیمان کے تقدس کے لیے بھی یہ بہتر ہے, لیکن فرسٹریشن بوکھلاہٹ جو ہے وہ شاید انہیں یہ سب کرنے نہ دے. اب تحریک انصاف وہ کل یعنی کہ 9 فروری کو اپنا اپوزیشن لیڈر منتخب کروانے کا مکمل طور پر منصوبہ بنا چکی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں جو الیکشنز ہیں آن ٹائم کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ کروانے کا کیس بھی چل رہا ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک سرپرائز ملا ہے جو یہ استعفوں کے حوالے سے ہے. اسے سرپرائز یا دھچکا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور کل ایک اس سے بھی بڑا سرپرائز یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ مل سکتا ہے, اور اس سرپرائز کی زد میں گورنر, الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم, یہ تینوں جو ہیں, گورنر پنجاب, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے, یہ اس کی زد میں آئے گی. اور اس سرپرائز سے پہلے ہی صدر مملکت جو ہیں انہوں نے بھی ایک پتہ پھینک دیا ہے, اور صدر مملکت جو ہیں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے. صدر مملکت کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کریں, آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. صدر مملکت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے. الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابی شیڈیول جاری کرے. صدر مملکت کی جانب سے خط میں کہا گیا, یہ 4 صفحات کا خط ہے, میں یہ پورا انگریزی میں پڑھوں گا تو نہیں, اس کا لبے لباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صدر مملکت کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے صوبائی اور عام انتخابات سے متعلق قیاس آرائیوں کو ختم کیا جا سکے گا. خط میں صدر مملکت نے پنجاب اور کے پی صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 224 2 اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پر زور دیتا ہے. صدر مملکت کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا بنیادی اور لازمی فرض ہے. آئین کا آرٹیکل 218 سب کلوز 3 الیکشن کمیشن کو شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا فرض تفویض کرتا ہے. فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں الیکشن کمیشن ہی کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اب یہ جو خط ہے نا, یہ سند رہے گا اور بوقت ضرورت کام آئے گا, کیونکہ عمران خان نے یہ بات کیا ہے کہ جس نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا جب عمران خان کی حکومت آئی. اور عمران خان نے یہی کہا ہے, صدر مملکت نے یہ کہا ہے جو ریاست کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر کو, کہ آپ کا یہ حق ہے, الیکشن نہ ہوا, کسی کی وجہ سے نہ ہوا, آپ کو ہی آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا. خط میں کہا گیا ہے کہ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچا جائے, دونوں تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابی شیڈیول کا فوری اعلان کیا جائے. صدر مملکت نے اپنے خط میں آئین کی تمہید اور قرارداد کا مقاصد جو ہے, قرارداد مقاصد, اس کا بھی حوالہ دیا. تمہید کے مطابق ریاست اپنی طاقت اور اختیار کو
عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. تو وہ ایک پورا کیس جو ہے وہ صدر مملکت کی طرف سے بلڈ کیا گیا ہے. اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر مملکت کے مطابق الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں ضمنی انتخابات کا اعلان کر کے مناسب آئینی قدم اٹھایا. پختہ خیال ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں ہیں. یہ ریاست کا سربراہ کہہ رہا ہے اور یہ کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز کہہ رہا ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات تو اس وقت ملک میں ہے ہی نہیں. حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل المدتی نقصان پہنچایا ہے. اب یہ جو خط ہے اس کی امپورٹنس کو یقین مانے، میں یہ بات بڑے وثوق سے کر رہا ہوں، ہم لوگ اس کی امپورٹنس کا بھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ اتنا امپورٹنٹ خط ہے. خیر اس میں وہ رومرز بھی دم توڑ گئے کہ صدر مملکت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، عمران خان کو کہا یہ دس واز دی میکسیمم آئی کین ڈو فار یو، اور میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور صدر مملکت جو ہیں اب ان سے ظاہری بات ہے، پی ٹی آئی کا ایک یہ مطالبہ تھا نا، اس پہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے. اگلا مطالبہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ قرارداد جو پیش ہوئی تھی، جو خان نے خط لکھا ہے صدر مملکت کو، وہ مطالبہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جو ادارے ہیں ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ اور اداروں میں موجود کالی بھیڑیں جو آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں، جو سیاستدانوں کو بلیک میل کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہیں، ان کے خلاف نہ صرف اس کا نوٹس لیا جائے بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی صدر مملکت لیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ اب چیزوں کو ریورس گیئر لگے گا آفٹر دی ججمنٹ آف دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ. اور معاملات جو ہیں وہ طاقتور تو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم تو کچھ اور کرنا چاہتی ہے، لیکن آئین اور قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے نا، آئین اور قانون کا مسئلہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.